بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ نے جو انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، خود بھی کھاؤ اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ نے قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام قرار دیا، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں بہیمۃ الانعام کی توضیح میں 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کو مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے 8 ازواج کہا، یعنی 8 قسمیں۔ اب 8 قسمیں یہ بہیمۃ الانعام ہیں، اور ان میں سے جس جانور کی بندہ چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ اب ان 8 قسموں میں سے ایک ہے البقر۔ اب بقر گائے بیل، اب اس کی کون سی قسم قربانی کے لیے درست ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ البقر اس کی اقسام کیا ہے۔ لیث تابی صحابہ کا شاگرد ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کی جنس اور ایک قسم ہے، اور بھینس 8 قسموں میں داخل ہے۔ البقر گائے بھینس یہ 2 قسمیں ہیں، جنس اس میں البقر کی ہے، تو گائے یا بھینس یہ 8 قسموں میں داخل ہے، کیونکہ بھینس جب گائے کی قسم اور جنس سے ہے تو گائے اور بھینس یہ 8 قسموں میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح لغت کے امام ابو منصور محمد بن احمد الظاہر میں لکھتے ہیں کہ گائے کی نسلوں میں سے بھینس بھی ہے، اور یہ گائے کی عمدہ ترین قسم ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ نے لکھا، اسی طرح المحرر میں ہے، اور مسلم شریف کے شارح محدث اور امام لغت امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بھینس یہ گائے کی جنس اور قسم سے ہے۔ لسان العرب میں بھی اسی طرح ہے، تاج العروس جو لغت کی کتاب ہے اس میں بھی اسی طرح ہے، المعجم الوسیط میں بھی یہی لکھا ہے کہ بھینسا یہ گائے کی نسل اور جنس میں سے ہے۔ تو تمام اہل علم، اہل لغت، مفسرین، محققین نے یہی لکھا ہے کہ بھینس اور بھینسا یہ گائے کی قسم اور جنس میں سے ہے، 8 قسموں میں داخل ہے۔ انگریز دور تک کسی ایک اہل لغت، اہل علم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر یہ گائے کی قسم نہ ہوتی تو اہل لغت ضرور اس کی وضاحت فرماتے۔ لغت عرب کے سوا تو کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے گائے اس کی جو مختلف اقسام ہیں تو ان قسموں میں سے بھینس اور بھینسا بھی ہے۔ اسی وجہ سے فارسی لغت میں بھینس کا نام گاؤ میش ہے، گاؤ، پھر عرب میں یہ لفظ گیا تو گاف کی جگہ جیم ہو کر مخفف ہوا،
جاموس اسے کہا جانے لگا، کیونکہ عرب میں یہ نسل نہ تھی بلکہ عجمی علاقوں میں تھی، اس لیے اس کو فارسی سے عربی میں لانا پڑا۔ اور اجلہ تابی حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھینس یہ گائے کی جنس ہے اور گائے کی نسل میں سے ہے۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بک ہے، گائے کی جنس اور نسل میں سے ہے۔ قرآن کے اشارات اور تابعین اور اہل لغت کی تحقیق سے واضح ہوا کہ بھینس اور بھینسا یہ گائے کی قسم اور نسل میں سے ہے، لہٰذا اس کی قربانی کا انکار یہ قرآن کی اس آیت بہیمۃ الانعام اور ثمانیۃ ازواج میں جو البقر کا لفظ ہے تو اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس کی قربانی کا انکار قرآن کی بہیمۃ الانعام اور ثمانیۃ ازواج والی آیت میں جو البقر ہے گائے کی قسم، اس کا انکار لازم آتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو کم عقل، کم فہم اور بے علم لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ثابت کر دکھاؤ کہ کٹے اور بھینس کی قربانی ثابت ہے۔ جب لوگ سنتے ہیں ان کی باتوں سے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بے دلیل اور احمقانہ دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھینس اور کٹے کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اس لیے تم جائز نہیں کہتے، تو میری اس بات کا جواب دو، اور قیامت کی صبح تک اس کا کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں تو قرآن و حدیث میں بھینس اور کٹے کا حلال ہونا کہاں ثابت ہے؟ لوگوں کو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں، تو میرے سوال کا بھی جواب دو کہ قرآن و حدیث میں بھینس اور کٹے کا حلال ہونا کہاں ثابت ہے؟ حالانکہ تم بھی ان کو حلال سمجھتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود کوئی نہیں کہ اللہ نے بھینس کو حلال کیا ہے۔ حدیث بھی کوئی نہیں کہ بھینس حلال ہے۔ کٹے کو اللہ نے حلال کیا، حدیث بھی کوئی نہیں کہ کٹا حلال ہے۔ جب تمہارے پاس بھینس اور کٹے کے حلال ہونے پر نہ قرآن میں سے دلیل ہے نہ حدیث میں سے دلیل ہے، پھر تم کیوں اس کو حلال سمجھتے ہو؟ لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، تو میری دلیل کا جواب دو کہ بھینس اور کٹے کا حلال ہونا قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب تم قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر بھینس اور کٹے کو حلال سمجھتے ہو تو پھر قربانی کا کیوں انکار کرتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا تھو تھو، جو مرضیہ عقل جس طرف تمہیں کھینچ کے لے جائے، اپنی مرضی کا مذہب اور دین تم نے بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری بات، ثمانیۃ ازواج، 8 قسموں میں دمبے کا ذکر نہیں ہے، تو بتائیں وہ لوگ جو بھینس اور کٹے کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں
کہ کیا دمبے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں نہیں پھر بحث الگ ہے، اگر وہ کہیں کہ دمبے کی قربانی جائز ہے تو پھر 8 قسموں میں دمبے کا لفظ دکھائیں کہ کس لفظ کا معنی ہے کہ دمبا اس کی بھی قربانی جائز ہے، قرآن و حدیث سے یہ بھی ذرا ثابت کر دکھائے۔ جہاں تو تم بھی قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر دمبے کی قربانی کرتے بھی ہو، جائز بھی سمجھتے ہو، تو بھینس اور کٹے کی قربانی کرتے ہوئے تمہیں کیوں آگ لگتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی نہ نبی علیہ السلام نے کی نہ صحابہ سے کی۔ ٹھیک ہو گیا، پھر میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں، آج کے دور میں جتنی گائے کی اقسام ہیں، بھیڑوں کی اقسام ہیں، بکریوں کی اقسام ہیں، یہ قسمیں تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں نہ تھی۔ جب نہیں تھی تو تم پھر وہی نسلیں لے کر آؤ جو عرب کے دور میں نبی علیہ السلام کے زمانہ میں عرب کے اندر تھی، وہ قسمیں تم بھی پیش کرو اور انہی کی قربانی کرو۔ جن بھیڑوں، بکریوں اور گائے کی تم قربانی کرتے ہو، یہ نسلیں نبی علیہ السلام کے دور میں نہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان نسلوں کی قربانی نہیں کی۔ جب نہیں کی تو تم بھی ان کو جائز نہ سمجھو۔ اس وقت جو ہمارے ہاں بھیڑ، گائے اور بکری کی نسلیں اور قسمیں پائی جاتی ہیں، یہ نسلیں جدید ہیں، نبوی اور صحابہ کے دور میں نہ تھی۔ لہٰذا بھینس اور کٹے کی قربانی یہ قرآن کے اشارے سے ثابت ہے۔ قرآن میں البقر آ گیا، بھینس بھی البقر کی جنس اور قسم میں سے ہے۔ اس کی قربانی کا انکار در حقیقت قرآن کی